بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ آج میں آپ کو اشعار ہی سناؤں گا، یہ میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ خیر میں شاعر نہیں ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں شاعر ہوں، لیکن بس ایسے بات ذہن میں آ جاتی بعض کا، تو بس پھر یہ ایک آپ سمجھیں کہ ترتیب دینی ہے الفاظ کو، تو آپ سمجھیں کچھ الفاظوں کو میں نے ترتیب دی ہوئی ہے۔ شاعری نہیں ہے، شاعری کرنی بہت اعلیٰ چیز ہے، بڑی ایک صفت ہے بیان کرنے کی۔ بہرحال میرا جو میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئینہ روایات دیتا ہے عکس شبہات، شبہ پیدا کرتا ہے، فرقہ واریت سے رکھتا ہے یہ گہرے تعلقات، فرقہ واریت سے اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اس آئینے کے۔ دیتا ہے یہ ہر مسلک کو اپنی پسندیدہ روایات، ہر مسلک کو اپنی اپنی روایات مل جاتی ہیں۔ خونی اختلاف کی بنا ہے روایات کے تضادات، اختلاف کہتے ہیں ہم، اختلاف باعث رحمت ہے، تو اس کو ڈیفائن یا ڈفرینشیٹ کرنا، کون سا اختلاف خونی ہے یا کون سا بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ کسی کے نزدیک کوئی اختلاف بہتر ہے، کسی کے نزدیک کوئی اختلاف بہتر ہے، اختلاف رائے۔ تو یہ خونی اختلاف ہے، یہ تو قتل و غارت گری کا اختلاف ہے۔ دیتا ہے یہ ہر مسلک کو اس کی پسندیدہ روایات، یہ آئینہ روایات جو ہے، خونی اختلاف کی بنیاد ہے روایات کے تضادات، یرغمال ہے ان سے حقیقی دین کی ثبات، دین کا ثبات، یرغمال ہے، جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے۔ پھر بھی نہیں سنتا کوئی روایات پر سچی بات، ان روایات نے اصلی اور سچے دین کو یرغمال بنایا ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم کوئی بات سننے کے لیے ان پر تیار نہیں ہیں، روایات پر۔ صدیوں کی دشمنیوں کو دے دی قرآن نے مات، قرآن خود کہتا ہے ان کے درمیان صدیوں کی دشمنیاں تھیں، پھر یہ بھائی بن گئے، کٹھے ہو گئے، ایک ہو گئے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کس نے کر دیا؟ کیوں اب یہ نہیں مٹاتا ہمارے اختلافات؟ قرآن نے ایسا کر دیا، قرآن نے کیا اختلافات کو ختم۔ یہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی 213 نمبر آیت، انبیاء کرام کی بعثت کا مطلب ہی یہ ہے، مقصد ہی یہ ہے، اختلافات کو ختم کرنا۔ قرآن آیا ہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، تو اس نے اس وقت تو صدیوں کے اختلافات مٹا دیے، ختم کر دیے، وہ بھائی بن گئے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اب یہ نہیں مٹاتا ہمارے اختلافات؟ روایات کو مان لیں اگر ہم ثانوی بات، یہ دوسری بات، پہلے نمبر پر قرآن، دوسری بات روایات، ثانوی بات مان لیں، ثانوی حیثیت دے دیں۔ نابود ہو جائیں منیر ہمارے تمام نژاد، منیر کہتا ہے کہ سارے نابود ہو جائیں گے ہمارے تمام نژاد۔ یہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اگر روایات کی 6 کتابوں کو اناجیل اربع کے برابر رکھ دیں، ان کا درجہ دے دیں، تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ایک قول ہے، یہ ایک رسالہ چھپا تھا شاہ ولی اللہ نمبر، تو اس میں انہوں نے یہ فرمان بیان کیا ہے۔ نبی کو اپنے جیسا کہنے میں ہمیں ذرا نہیں باک، ہم نبی ہمارے جیسے ہیں کہہ دیتے ہیں، اور اس پر بھی مسئلہ بنا دیا ہے، کس حوالے سے ہمارے جیسے ہیں، کس حوالے سے ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ وہ ایک لاکھ بحث ہے، میں جرنل بات کرتا ہوں، جو جھگڑے والی بات یہ لوگوں نے بنائی ہے، نبی جی ہمارے جیسے نہیں، نبی بشر نہیں، یا لوگ یہ وہ کہتے ہیں، مگر ہم رام سے جو نبی کو اپنے جیسا کہنے میں ہمیں ذرا نہیں باک، اپنے جیسا، مگر کلام اللہ پر حاوی کر دی ہم نے روایات۔ نبی تو اپنے جیسا ہے، مگر جو اللہ کا کلام ہے اس کے اوپر روایات ہیں، اس پر حاوی کر دی ہیں۔ قرآن سمجھ نہیں آتا، میں بڑی واضح بات کروں گا کہ یہ دیوبندی بالکل قرآن کے قریب نہیں جاتے، بالکل نہیں جاتے، معاذ اللہ کہتے ہیں روایات کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہم نے آسان عربی میں تارات مار لی، آسان کر دیا اس کو، سورہ قمر اٹھا کر دیکھ لے، آسان کر دیا تمہارے سمجھنے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی بہت مشکل ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے میں نے تصریف آیات کے ذریعے آیات کو پھیر کر تمہارے سامنے بیان تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ نہیں جی، نہیں، یہ تو بہت مشکل ہے، روایات کے بغیر تو سمجھ نہیں آتا، یہ تو بڑی گمراہ ہو جاتا ہے بندہ۔ اللہ نبی ہمارے جیسا ہے،
مگر نبی کا جو کلام منسوب کیا ہوا، کلام کی میں اصل بات نہیں کر رہا، جو ہمارے پاس منسوب کیا ہوا پہنچتا ہے اس کو ہم نے کلام اللہ سے بھی اوپر کر دیا۔ لا یعنی ہو کر رہ گئی قرآن کی خدائی حفاظت والی بات، لا یعنی ہو کر بے معنی ہو گئی ہے کہ قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ فرمایا سورہ ہجر میں 9 نمبر آیت میں، ہم نے ہی اس کو نازل فرمایا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں بات، لا یعنی کیا ہوگی وہ، لا یعنی ہو کر رہ گئی قرآن کی خدائی حفاظت والی بات جب ضمنی بات سے مات کھا گئی محافظت والی بات۔ یہ روایت تو ضمنی ہے، گمان ہے، معلوم نہیں ہے کہ ہیں بھی آپ کے فرمان یا نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، مگر قرآن کی بات تو یقینی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، یقینی ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے، کلام اللہ بات ہے، مگر نہیں میرے بھائیو، مات کھا گیا وہاں قرآن، وہاں مات کھا گیا۔ تو آپ مجموعی طور پر یہاں دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن کو حاکم بنایا ہے، قرآن حاکم ہونا چاہیے ہمارا میرے بھائی۔ جب ہم اللہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کی حکومت کی بات ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ کی حکومت کا کیا مطلب، حکومت الہی کا کیا مطلب، شریعت کی حکومت کا کیا مطلب، مصطفی انقلاب کا کیا مطلب، یہ نظام مصطفیٰ کا کیا مطلب؟ بھائیو قرآن کا حکم، قرآن کو سربراہ بنائیں، قرآن سربراہ ہے، قرآن حاکم ہے۔ جب تک ہم قرآن کو حاکم نہیں بنائیں گے ہم دوسروں کے محکوم رہیں گے۔ تو بس سر دست میں نے آپ کو اپنے اشعار سنانے تھے، وہ میں نے آپ کو سنا دیے، غور کرنے کے لیے آپ کی مہربانی۔ آپ میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، آپ کا شکریہ۔